عدنان صاحب، یہ ایک تو ملاقات والا جو معاملہ ہے، اس پہ آپ نے پیپلز پارٹی کی بھی رائے سن لی کہ اگر ہو سکتی ہے تو کروا دیں، اتنا زیادہ کیوں سفر کروانا ہے ایک پورے صوبے کی عوام کو. اور دوسرا یہ کہ انصار عباسی صاحب کی ایک رپورٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اگر اپنا رویہ تبدیل کر دیں، اداروں پہ تنقید بند کر دیں، تو پھر کوئی ڈیل ان کو آفر ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب پھر ہم یہی سمجھیں کہ حکومت صرف ان سے یہی چاہتی ہے، ادروائز جو کرپشن کے ان کے اوپر الزامات لگے، جو 9 مئی کے الزامات لگے، وہ سب irrelevant ہیں، صرف ٹویٹر خاموش ہو جائے تو ان کو راستہ دے دیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی تو جو آپ نے سوال کیا اس کا تو جواب یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ان کی ملاقات ہو جائے گی. اور ماضی میں بھی جتنی ملاقاتیں عمران خان صاحب کی ہوئی ہیں کسی بھی فارمر پرائم منسٹر کی جیل میں نہیں ہوئی. اور ان کی جو بھی ان کے زیادہ تر معاملات ذاتی ہوتے ہیں اس میں یہ ہمیشہ یہ ان کی ملاقاتیں اور اس طرح کی چیزوں کو یہ ڈسکس کرتے ہیں بجائے اس کے کسی قومی مسئلے کو ڈسکس کریں. دوسری بات، جہاں تک یہ میرے بھائی جو ہیں، کیونکہ ادارہ یہ ابھی الیکٹ ہوئے ہیں، یہ ان کو نہیں یاد، یہ بھول گئے ہیں. 2018 میں جب عمران خان صاحب الیکٹ ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے شروع کے چند مہینے میں ایک سپیچ کی تھی، اس میں ثاقب نثار صاحب کو بھی بلایا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں پاکستان میں ہائبرڈ نظام لے آیا ہوں. یہ آپ کے لیڈر لے کے آئے تھے. آپ کمال یہ دیکھیں کہ یہ خود لے کے آئے ہیں اور یہ ہم پہ اس کو ڈال رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ یہ کیوں لے کے آئے ہیں اس ملک کے اندر ہائبرڈ. آپ نے بیسیکلی ڈیل یہ کی تھی کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو تو میں ملک میں ہائبرڈ نظام لے آؤں گا. اب جب وہ آ گیا تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کیوں اتنا مسئلہ ہو رہا ہے. اور اگر آپ اپنی طرف سے یہ باتیں ڈالیں گے کہ پوچھ کے بتاؤں گا، تو آپ کے وزیر اعظم صاحب تو فرماتے تھے کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. اس کا بھی پھر آپ جواب دیں. آپ کی جو کابینہ کے وزراء جو ہے وہ کیا کیا اسپیچز کرتے تھے کلمے پڑھ کے، وہ پورے قوم نے سنی ہوئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ تاریخ جو ہے وہ 2021 یا 22 سے شروع نہیں ہوئی، تاریخ اس سے پہلے سے شروع ہوئی ہے. آپ اس طرح بن رہے ہیں جیسے آپ ہمیشہ جمہوریت. عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرویز مشرف کے ریفرینڈم میں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. حمید گل کو جو ہے اس کے ساتھ ہمیشہ سپورٹ لیتے رہے. مطلب اس کے بعد 2011 میں جلسے سے پہلے سپورٹ لی، پھر 2014 میں دھرنوں میں سپورٹ لی ہماری حکومت گرانے کے لیے، پھر امپائر کی انگلی میں سپورٹ لی، پھر RTS میں سپورٹ لی، پھر اس کے بعد آگے ہائبرڈ نظام لے آئے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نظام بڑا برا ہو گیا. بھئی آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ میں کیا ساری زندگی. اور آج بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈیل مل جائے ہائبرڈ نظام ہی کے اندر ہی. وہ جو آپ بات ابھی کر رہے ہیں نا کہ وہ بات مان، وہ آج بھی وہ ڈیل ہی، وہ کہتے ہیں میں سیاسی قوتوں سے بات ہی نہیں کروں گا، میں یہ تو ڈیل دے دو کوئی اور میں دوبارہ سے باہر آ جاؤں اور وزیر اعظم بن جاؤں، باقی جو مرضی ہوتا ہے. آپ بھی ان کے یہ سارے معاف کرنے کو تیار ہیں اور راستہ دینے کو تیار ہیں اگر وہ خاموش ہو جائیں جو انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ معاملات بات چیت سے حل ہوں اور سیاسی تناؤ ملک کے اندر کم ہو. لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں ختم کر دے گا یا وہ ہماری سیاست کو ختم کر دے گا تو وہ تو ایمکو کی جنت میں رہتا ہے. آپ یہ کر کے دیکھ لیا نا، آپ نے جو آپ نے کرنا تھا. آپ نے ہماری ساری لیڈرشپ کو بھی جیل میں ڈالا کہ 2013 سے 18 ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہا. ہم بھی چاہتے تھے ہم آپ کی حکومت بھی گرا دیتے، آپ کو ساری جیلوں میں ڈال دیتے. آپ نے یہ شروع کیا سلسلہ 2018 کے بعد. ٹھیک ہے شفقت صاحب، ایک تو اس کو رسپونڈ کر دیں. دوسرا جو میں انصار صاحب کی رپورٹ کا ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد رہا ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں خان صاحب کے. 2026 میں بھی وہ جیل میں رہنے کا ان کا امکان ہے. تو پھر کیا ریکنسیڈر کریں گے آپ کہ کتنی لمبی یہ لڑائی ہونی چاہیے، کتنا آگے لے کر جانا ہے اس کو؟ دیکھیں جی، لڑائی خان صاحب نے یہ جو لڑی ہوئی ہے یہ نظام کی تبدیلی تک ہے. اس میں سال 2 سال کی کوئی قید نہیں ہے. یہ 2030 تک بھی جا سکتی ہے، یہ 35 تک بھی جا سکتی ہے. یہ بات نہ کریں آپ کی کوئی ہم رعایت لیں گے اور پھر ہم باہر رہیں گے. جو سٹانس ہے خان صاحب کا کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے، کنسٹیٹیوشن اپنی اصلی حالت میں بحال ہونا چاہیے اور جن اداروں کا جو کام ہے انہیں وہ کام کرنا چاہیے، تب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ عمران خان کسی سے کوئی رعایت لے گا. اور یہ جو مشورہ دینے والے ہیں نا انصار عباسی صاحب جیسے لوگ، یہ اپنے مشورے پاس رکھیں. نہ تو خان صاحب کو ایسے مشوروں کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کی کسی رعایت کی ضرورت ہے. عمران خان وہ کوئی دوسرے لیڈروں کی طرح نہیں ہے کہ کوئی NRO لے کے کہیں باہر بھاگ جائے گا یا NRO لے کے بنی گالا بیٹھ جائے گا. یہ ساری باتیں فضول کی باتیں ہیں. اور باقی جو میرے بھائی کہہ رہے تھے عدنان صاحب کہ ہم نے بھی ہائبرڈ سسٹم اپنایا. دیکھیں ہم نے اس ملک میں 3.5 سال حکومت کی ہے اور ان دونوں پارٹیوں نے 45 سال تک اس ملک میں 4 دفعہ حکومت کی ہے. ہم تو ایک دفعہ کر کے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی معافی مانگ چکے ہیں. ہم نے تو باجوہ صاحب کو جو ایکسٹینشن دی تھی اس کی بھی معافی مانگی ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی.
ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے چلے اور آج یہ کہاں تک آ گئے ہیں. ٹھیک. اگر انہوں نے 4 دفعہ حکومت کر کے بھی نہیں پچھتانا اور پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا تو پھر یہ کب بات کریں گے جمہوریت کی اور ملک میں رول آف لا کی. اس لیے ہم تو ایک دفعہ کر کے جو غلطیاں کی ہیں ان کی سب کی معافی مانگ لی ہے اگر کوئی کی ہے. شفقت صاحب میرے پاس نا لاسٹ 30 سیکنڈز ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کال آنے والی ہے کوئی اور اب سہیل صاحب کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کیونکہ کابینہ کی تشکیل نہیں ہو رہی تو اب احتجاجی راستہ ہی لینا ہے. کنفرم کریں گے اس کو آپ؟ جی بالکل 100% کنفرم ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ انہوں نے نہیں چھوڑا. ہم نے سارے قانونی راستے اپنا لیے ہیں لیکن واحد راستہ ہمارے پاس جو ہمارا آئینی حق ہے احتجاج کا اور وہ بالکل جلد کال آ رہی ہے اور اسی نومبر میں آنے والے نومبر میں کال ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف پر پورے احتجاج. چلیں وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ افنان اللہ صاحب, شرمیلہ فاروقی صاحب اور شفقت عوان صاحب موجود تھے. تحریک انصاف کا موقف یہی ہے کہ ان کے پاس آپشنز احتجاج کے علاوہ بچی نہیں ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو حکومت کس طرح سے اس کو ڈیل کرتی ہے. ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.